کوئی جواز تو ہم نے کسی کو بھی، میں تو تشدد کے خدا نخواستہ نسلی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر، علاقے کی بنیاد پر کسی کے بھی، نہ بلوچستان میں نہ بلوچستان سے باہر، ہم تشدد کی یا مذمت کی حمایت کرتے ہیں. دس از ویری کلیئر ہمارے پولیٹیکل جو ہے آبجیکٹو. بلکہ آپ سے 6 سال پہلے بھی میں نے جب پروگرام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا تو اس میں نے یہی لفظی استعمال کی تھی کہ بلوچستان کی کوئی سیاسی جمہوریت بلوچستان کے اندر تشدد کی سیاست کی حمایت نہیں کرتا. حمایت نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں مذمت بھی نہیں کرتے. مذمت بھی بھرپور کیا ہے. کل بلوچستان نیشنل پارٹی کا اعلامیہ آیا ہے خضدار واقعے پہ، جس میں بچے شہید ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کچھ حقیقتاً شاید وہ بتانا نہیں چاہتے ہیں. رہی بات لاپتہ افراد، اس لیے سینسٹیو ہے. دیکھیں بلوچستان میں گزشتہ 20 سال سے یہ ایک انسانی بحران ہمارے بچوں کے آنکھوں کے سامنے، دل و دماغ میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، سوشل میڈیا پر، یہ اس قدر ہماری نفسیات میں، ہماری سیاسی معاملات میں جو ہے اس کا عمل دخل ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں لاپتہ ہو رہے تھے؟ کچھ تو چلو انٹلیکچوئل ہیں، کچھ رائٹر ہیں، کچھ پوئٹس ہیں، شاعر ہیں، کچھ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ جو ہیں وہ ان کے خیال میں مطلوبہ جو ہیں دہشت گرد ہیں، مذمت کار ہیں، جو کرتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر سلیم بھائی، آپ ان چیزوں کو سب کو جانتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے. اس کا ایک آسان حل ہے. یہ آئین کیوں بنایا جاتا ہے؟ آئین کے اندر ایک مخصوص بہت بڑا چیپٹر ہے عدلیہ کا، جو پاکستان کے اندر کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو کسی پر بھی شک ہے، چاہے وہ ملک دشمنی کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، قتل و عام میں ملوث ہے، آپ نے 20 سال کے اندر کیا ابھی تک ہم ایک پراپر پروسیجر اپنا اڈاپٹ نہیں کر پائے ہیں کہ لوگوں کے بچے بے شک آپ رکھیں لیکن کم از کم ان کی نظروں کے سامنے ہوں اور ان کو پتہ بھی چلے کہ یہ نہیں. اس دوران تو اختر مینگل صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے نا. جی. نواب اکبر بگٹی بھی گورنر اور وزیر اعلیٰ رہے. سردار اختر مینگل صاحب کے وقت میں ایک بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ نہیں تھا، سوائے ان کے اپنے بھائی کا، تو انہوں نے جس کے بارے میں بات بھی کی اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بھائی کو اٹھانے کے بعد ہی 1973-4 میں جو ہے اسی وقت ہی شہید کر دیا گیا تھا. نواب اکبر خان بگٹی کے وقت میں 1988 میں بھی بلوچستان میں اس طرح کے کوئی مسائل نہیں تھے.